یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کم جونگ ان۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی ہے۔ کم جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی۔ ادھر لا بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی۔ اس کے بنائے ہوئے لاز کو اگر کسی اور نے توڑنے کی جرت کی تو اس کو صفائے ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا انکل ہو یا اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا بڑا بھائی کم جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اس کو سزا کے طور پہ ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے ہاف بردر کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن اسپائی ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو انفارمیشن سپلائی کیا کرتا تھا۔ کم جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور نارتھ کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی۔ لہٰذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جائے گا۔ فیبروری 13، 2017 کو کم جونگ نیم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہتھیاروں کا ایک گروپ پہلے سے ان کا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی، جیسا کہ موویز میں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ظاہر کر کے 2 خواتین کو یہ کہہ کر ہائر کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو اسٹارٹ کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے جبکہ دوسری خاتون ویتنامیز تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہروں پر آئل لگانا ہے اور پھر ایک سیکرٹ کیمرہ سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جائے گا۔ دونوں خواتین کا کانفیڈنس بنانے کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ پرینک شو واقعی میں شوٹ بھی کیا، جس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن ان دونوں خواتین کو ذرہ برابر بھی بھنک نہیں پڑی کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا۔ 13 فیبر 2017 کو سو کالڈ پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلایا۔ نارتھ کورین پریزیڈنٹ کا بھائی کم جونگ نیم جیسے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے اشارہ کر کے پرینکسٹرز کو بتایا کہ ان کو اب آئل اس ٹارگٹ کے چہرے پر لگانا ہے، لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دروازے سے اندر جانے کے فوراً بعد ایک خاتون اپنے ہاتھ پہ آئل ملتی ہوئی گئی اور ٹارگٹ کے چہرے پر یہ آئل لگا دیا۔ کم جونگ نیم جو اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستی ہوئی یہ شرارت کر کے موقع سے فرار ہو گئی۔ کم جونگ نیم واپس گیٹ سے باہر آیا اور آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آفیسرز نے فوراً اس کو ایئرپورٹ پر ہی موجود میڈیکل فیسلٹی بھیج دیا۔ اسی دوران بلیک ڈریس اور سوٹ کیس میں ایک شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ میڈیکل فیسلٹی کے باہر آیا اور اس بات کی تسلی کی کہ واقعی کم جونگ نیم پر آئل نے اثر کیا بھی ہے کہ نہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر آئل نے اپنا کام دکھایا اور کم جونگ نیم نے میڈیکل فیسلٹی میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز بند ہو جاتے ہیں، یعنی اب باڈی برین سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر نرو ایجنٹ چہرے یا ناک کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس پرفیکٹ پلان کو انجام دینے کے پیچھے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل اسپیشلسٹ تھا جس نے خواتین کے ہاتھ پہ لگے نرو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کیا۔
ڈرائیور تھا جس نے خواتین کو وہاں سے بھگا دیا، اور چند اور کردار بھی تھے جو لمحہ بلمحہ اس واقعے کی رپورٹ کہیں اور بھیج رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ملیشین پولیس حرکت میں آئی اور دونوں خواتین کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان کے پرینک کی وجہ سے نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ انہوں نے جب اپنے سو کالڈ پروڈیوسر کو کال لگائی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پلان میں 4 لوگ انوالو تھے جنہوں نے ملیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی، اور مرڈر کے فوراً بعد وہ یہاں سے پری بکڈ فلائٹ سے جکارتا، دبئی اور ولاڈا واسٹاک کے بعد سیدھا نارتھ کورین کیپٹل پیونگ یانگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملیشین پولیس نے رہا کر دیا۔ اس پلانڈ مرڈر کی تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی اور نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کی طرف جاتی ہیں۔ نارتھ کوریا پر کم فیملی پچھلے 80 سالوں سے وائلنس اور ٹیرر کے دم پر راج کر رہی ہے۔ یہاں کم جونگ ان کی پاور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ یہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوکل پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا پریزیڈنٹ کے خلاف ایک الفاظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں 60% لوگ پاورٹی یعنی غریبی میں رہتے ہیں۔ یہاں روڈز ہیں لیکن اس پر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس کارز خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہاں نہ تو فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ اور نہ ہی یوٹیوب۔ سوشل میڈیا کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یعنی یہاں انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ اول تو یہاں کوئی ٹورسٹ جانا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے تو نارتھ کوریا میں انٹر ہونے سے پہلے اس کی کڑی جانچ اور چیکنگ کی جاتی ہے۔ ٹورسٹ کے فون میں ایک فوٹو تک چیک کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کا برا امیج اگر کسی فوٹو میں بھی پایا گیا تو پورے فون کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں فورن موویز اور سانگز سننے پر سخت پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کالز کرنا بھی ایک کرائم ہے۔ 2007 میں ایک بزنس مین کو بھرے مجمع میں تب مار دیا گیا جب اس نے اپنے سیکرٹ فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی۔ نارتھ کورین ڈکٹیٹر کم جونگ ان کی کسی بھی طریقے سے بات نہ ماننا اور میٹنگ میں اس کے سامنے سو جانا آفیشلز کو سخت سزا بھی دلا سکتا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران جب ڈیفنس منسٹر کو نیند کا جھونکا آیا تو سب کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان سب سخت رولز کے علاوہ نارتھ کورین سٹیزن نے اگر غداری کی تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ اور اس کے بچوں کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ کم جونگ ان کا ماننا ہے کہ جس خون میں بھی غداری آئی تو وہ اس کی پشتیں مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنانا چاہتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہاں صرف گورنمنٹ اپرووڈ ہیئر کٹس ہی کروائے جا سکتے ہیں، اور یہاں کھیلی جانے والی گیمز کے بھی اپنے ہی رولز ہیں۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی بھی ریلیجن کی بک یا ایک پیج بھی ملا تو اس کو کڑی سزا سے گزرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، اور اس جیل سے نکلنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سے بھاگنا لٹرلی امپاسبل ہے۔ یہ ساری حقیقت جان کر ہم سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر کم جونگ ان یا اس کے باپ دادا نے اتنی سختی کیوں کر رکھی ہے؟ اس سوال کا سیدھا جواب ہے پاور۔ جی ہاں، جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے لوگوں پر سے اپنا رعب ہٹا دیا تو سب سے پہلے وہ میرے تخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان اپنے باپ دادا کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا کی ہیومن رائٹ وائلیشنز کے خلاف کم کا سب سے بڑا دشمن امریکہ بھی کھل کر کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ نارتھ کوریا ایک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ ہے۔ امریکہ یہاں فزیکل انٹرونشن تو نہیں کر سکتا، لیکن کم کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے امریکہ نے نارتھ کوریا پر خاصی سینکشنز لگا رکھی ہیں۔
जैसा कि दूसरी कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल्स, मेटल्स, आयरन और हत्ता के कोयला भी उनसे ना कोई खरीद सकता है और ना ही उनको बेच सकता है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो बस सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर ही है। ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।